الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ 10ویں پارے کا ترجمہ و تفسیر چل رہا ہے، جس کا آغاز میں مال غنیمت کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا کہ اس کے 4 حصے ہوں گے، جس میں مجاہدین کا حصہ ہے، اس میں تقسیم ہوگا، اور 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے، پھر قرابت داروں کا ہے، یتیموں مسکین و مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی۔ آگے چل کے غزوہ بدر کا مبارک تذکرہ ہے، جس میں مسلمانوں کی حق گوئی اور بے باکی کی ایک مثال کا تذکرہ ہے۔ 313 افراد ہیں، سامنے پورا کفر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور ان کی استقامت، مجاہدین اسلام صحابہ اکرام کی استقامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں اس کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ مستقیم، سامنے موت ہے، کفر سارا جمع ہو کے آ گیا ہے، صرف 313 ہیں۔ روایات کے مطابق جن کے پاس ہر ہاتھ میں تلوار بھی موجود نہیں، ہر ایک کے پاس زرہ اور سواری بھی موجود نہیں، اگر ہے تو جذبہ ایمانی ہے، اور سامنے چہرہ والضحیٰ حضور کے مکھڑے کو دیکھتے ہوئے ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا جتنے ہیں تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، ان کی مدد فرمانا۔ اور پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو تسلی اور تشفی دیتے ہوئے غیبی مدد نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بدر میں 313 کے ساتھ لڑتے ہوئے کفر کو ختم کیا جاتا ہے اور اسلام کا سر بلند کر لیا جاتا ہے۔ اگلی آیات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ محبوب مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے، جہاد کے لیے ابھاریے، اور ان کو جہاد کی ٹریننگ اور جہاد کی طرف لے کے آئیے، اور جہاد میں جان و مال پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی راہ میں جان بھی اور مال بھی پیش کرنے کا تذکرہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ برات جو ہے، سورہ توبہ، ان کے مضامین آپس میں ملتے ہیں۔ اس کا سورہ برات کے آغاز کے اندر ہی کفار مکہ کو 4 مہینوں کی مہلت کا تذکرہ ملتا ہے کہ 4 مہینے ہیں، توبہ کر لو اور ایمان کی طرف، اسلام کی طرف لے آؤ، وگرنہ تمہارا دوسرا معاملہ ہوگا۔ یہ برات ہے اللہ اس کے رسول کی جانب سے کہ پچھلے کئی برسوں سے جو ان کا ظلم اور ستم بڑھتا چلا جا رہا تھا، بدر کے اندر، احد کے اندر، احزاب میں، یہ بڑھتا ہوا ظلم کافی حد تک جب بڑھ گیا تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لمٹ کراس ہوئی تو اللہ کی جناب سے حکم آ گیا کہ اب برات ہے، اب پیار اور محبت سے بات نہیں ہوگی، اب صلح حدیبیہ نہیں لکھا جائے گا، اب جو بھی ہوگا اب دوسرے انداز میں تم سے بات کی جائے گی۔ ان آیات میں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے چل کے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی اور منافقوں کا رویہ بتایا گیا کہ منافقانہ رویہ کیا ہوتا ہے، ادھر سے سن کے ادھر اور ادھر سے سن کے ادھر کیا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا، بڑا خوبصورت مضمون ہے کہ انسان کے جتنے رشتے ناتے ہیں، اس کا ماں ہے، اس کے باپ ہے، والدین اور بہن بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اس کا مال و زر ہے، کمائی ہوئی کمائی، اور یہ ساری قوم قبیلہ تجارت، یہ سب کچھ اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں گے۔ اگر مال و زر کی محبت، بہن بھائیوں کی، اولاد کی محبت، اپنے تمام چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پہ غالب آ جائے گی، تو پھر یاد رکھنا کہ تم پھر انتظار کرنا کس کا؟ اس عذاب کا، کہ اللہ اس کے رسول سے تقدم نہیں کرنا کسی بھی اعتبار سے، کوئی بھی چیز اللہ اس کے رسول کی محبت پہ غالب نہیں آنی چاہیے۔ 25 نمبر آیت میں غزوہ حنین کا واقعہ تذکرہ ملتا ہے، اور اس میں بھی اللہ نے غیبی مدد سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیات میں یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور نصارہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جبکہ ان دونوں ہستیوں نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، تو اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اور پھر منکرین کا تذکرہ آیا کہ یہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور یہ کبھی ایسا نہیں کر پائیں گے، بلکہ اللہ کا نور غالب آئے گا اور اللہ کا دین غالب آئے گا، وہ ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ اگلی آیات میں سونا اور چاندی کے ذخیرہ کرنے والوں کو کہا گیا کہ یہ مال جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، مال کی محبت دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، حقوق اللہ اس سے پورے نہیں کیے جا رہے، جن کا حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا، زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی، خیرات نہیں کی جا رہی، تم جمع کر کے رکھ رہے ہو، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا،
حلال کما کے بھی جمع کیا اور اللہ کا حق زکوٰۃ نہیں دی تب بھی حساب ہوگا، اور حرام کمایا اس کا تو ویسے ہی حساب دینا ہوگا۔ اور فرمایا قیامت کے روز یہ جمع شدہ مال پگھلا کے ان کے پہلوؤں پہ، جسم کے اور پیشانیوں پہ داغ دیا جائے گا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ آگے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہے جس میں جنگ بند ہے، امن کا تذکرہ کیا گیا اور ان کا۔ پھر آیت نمبر 40 میں ایک بڑا ہی خوبصورت مضمون بیان کیا جا رہا ہے جس میں ہجرت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو اللہ نے ذکر کیا اشارتاً، اور آپ کی محبت کو، حضور اور ناموس رسالت پہ پیراداری کو، حضور کی محبت اور عشق کا جو تذکرہ ہے اشارتاً ان آیات میں ذکر کیا گیا اس واقعے میں، جو حضور کی حفاظت پہ معمور ہوئے ہیں اور تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ گئے ہیں، اپنا گھر بار قوم قبیلہ چھوڑنا ہے اور سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دینا ہے۔ اس قربانی کا تذکرہ ان آیات میں کیا ہے، 6 مرتبہ اشارتاً جناب صدیق اکبر کا تذکرہ، اور اس آیت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا تذکرہ ہے کہ ان کا باقاعدہ صحابی ہونا قرآن مجید سے ان آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کے مسائل کو ذکر کیا گیا، اور زکوٰۃ کس کس کو دی جائے گی۔ 8 مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ ہے جس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، قیدیوں کو آزاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، مسافروں کو دینا ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ آپ نے اپنے پورے مال کا 2.5% اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں زکوٰۃ کے طور پہ پیش کرنا ہے۔ ان 8 قسم کے افراد کو زکوٰۃ دینی ہے، نہیں دیں گے گناہ گار ہوں گے، اگر انکار کریں گے تو دار اسلام سے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شر سے ہمیں محفوظ اور مامون فرمائے۔ یہ آیات تھی جو 10ویں پارے میں اور اس سے بیان کی گئی۔ اس سے آگے فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، جو ایک دوسرے میں برائی کا ساتھ دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں سے ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں۔ مومن مرد اور عورت یہ ہیں کہ نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ فلاح پانے والے ہیں۔ کفار اور منافقین جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ برائی میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مومنین مرد اور عورت یہ بھلائی میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ حکم یہی دیا گیا ہے کہ برائی سے ایک دوسرے کو خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، نیکی خود بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب اور تلقین بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور قرآن کے ظاہری باطنی علوم عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔